أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 13 اگست 1986 عیدگاہ کوکاڑا میں جذبہ قربانی کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہی بیان سنتے ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. الله. الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. سبحان الله. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. سبحان الله. إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال سبحان الله ما شاء الله قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 13 اگست 1986
ہم یہاں عیدگاہ اوکاڑا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اور آج کی اس تقریب سعید کو منتظمین حضرات نے سیرت کانفرنس جیسے فکر انگیز عنوان سے معلن کیا ہے. یہ ناچیز ایک طویل سفر کر کے طبی علالت کے باوجود وعدے کے مطابق حاضر ہونے میں بحمد اللہ کامیاب ہو سکا اور آپ کے سامنے بغیر کسی تاخیر کے آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. تھکا ہوا ہوں، اعصاب شکستہ ہے، لیکن یہ موضوع اس قدر جاندار ہے، صحت افزا اور حیات بخش ہے. مجھے یقین ہے کہ میں شرح صدر کے ساتھ آپ سے گفتگو کر سکوں گا. عمر نو چاہیے ویسے تو اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے. جبریل امین کی زبان چاہیے سیرت سرور کائنات کو بیان کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر کا دل چاہیے حسن مصطفی کو سننے کے لیے. یہی تو وہ سبجیکٹ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود جس کی جوانی جو کی تو ہے، بلکہ روز افزوں ہے. دنیا کی ہر بات پرانی ہو جاتی ہے. کسی واقعے میں کتنی ہی کشش اور جاذبیت کیوں نہ ہو، لیکن جب اسے بار بار بیان کیا جائے، جب اسے بار بار سنا جائے تو طبیعتیں اکتا جاتی ہیں، ذوق پہ گرانی ہوتی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تقاضے پورے ہوئے. اللہ نے اپنے محبوب کے اردا گرد گھومنے والے حالات و واقعات کو ایسا سدا بہار بنا دیا. وَالْمِسْكُ مَا قَرَرْتَهُ يَتَزَوَّرُ کا مصداق ہے. یہ کستوری کی ایسی ڈبیا ہے کہ اسے جب بھی کھولو نئی مہک ملتی ہے. کئی نسلیں گزر گئی، ایک نسل گزر رہی ہے، نہ معلوم آئندہ کتنی نسلیں گزریں گی. سیرت سرور کائنات پر لکھتے لکھتے قلم گھس گئے. دنیا کے کسی انسان پر اتنا لٹریچر نہیں لکھا گیا جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لٹریچر لکھا گیا ہے. دنیا کی بے شمار زبانوں میں اس محسن اعظم کی حیات طیبہ پہ لکھے جانے والے لٹریچر کو اگر جمع کیا جائے تو بلا مبالغہ اس ڈھیر کی بلندی شاید آسمان کو چھو لے.
میرا وجدان کہتا ہے کہ اب بھی رحمت عالم کے حسن و جمال کا عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوا. اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے وہ جملہ جو مخدومۃ المسلمین عفیفہ کائنات حبیبہ حبیب خدا ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلا ہوا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عفیفہ سے عرض کیا کہ آپ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے کہ آپ نے رسول اکرم کو قریب سے دیکھا ہے. بخارا کے روشن ضمیروں، دنیا کے دو خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ وہ قرب روح الامین کو بھی میسر نہیں آیا. دو خوش نصیب انسان، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اور اس میں اتفاق کی حد ہو گئی کہ مرد ابو بکر صدیق ہے اور عورت انہی کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. ولو کرہ المنافقون. صدیق نے رسول اللہ کی جلوتوں کا نظارہ کیا ہے اور اس کی لخت جگر عائشہ نے محمد کی خلوتوں کا نظارہ کیا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا آپ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق بتائیے. صدیقہ کائنات نے بڑا مختصر جملہ ارشاد فرمایا لیکن اتنا جامع کہ سیرت کے موضوع پر اس سے بہتر کوئی ٹائٹل نہیں ہو سکتا. فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن. قرآن کا مطالعہ کیا کرو کہ ہر ورقے پہ رسول اللہ کا حسن بکھرا ہوا ہے. قرآن سے بہتر کوئی انڈیکس نہیں محمد عربی کے حسن و جمال کو دیکھنے اور پرکھنے کے لیے. سیرت کی آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی. تحریر محرر اور مصنف کا پرتو ہوتی ہے. کچھ لوگ تصانیف کو پڑھتے ہیں، ہمارا بس چلے تو ہم مصنفین کو پڑھ لیتے ہیں. جب مصنف دیکھا بھالا ہو تو اس کی تصنیف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیرت پر آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی لیکن آج آپ کو سیرت کی ایک کتاب بتاتا ہوں اس امید پر کہ آپ اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں گے، اور وہ کتاب ہے قرآن کریم. لیکن المیہ یہ ہے عزیز دوستو، ٹریجڈی یہ ہے کہ اتنی اچھی کتاب ہے سیرت سرور کائنات پر کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، لیکن اگر آپ نے نہیں سمجھا تو اسی کتاب کو نہیں سمجھا. قرآن کریم جتنا عظیم ہے اتنا مظلوم بھی. اجم نے قرآن کو سمجھا نہیں نا، چوما بہت، سجایا بہت. حالانکہ یہ چومنے سجانے کی چیز نہیں، سمجھنے سمجھانے کی چیز ہے. تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ محمد عربی کی کہانی قرآن کی زبانی. سچی بات یہ ہے عزیز دوستو کہ قرآن کریم کا آپ کوئی بھی حصہ پڑھیں وہ رحمت عالم کی سیرت ہے. بے شک بے شک. اس آئینے میں انہی کے جمال جہاں آرا کی فرمانروائی ہے.
جس زاویہ نظر سے دیکھیں. اور آج ذوالحجہ کی کیا تاریخ ہے؟ 6 ہے. آپ لوگ قربانی دینے کو تیار بیٹھے ہیں، اور پھر یہ کہ کل قومی زندگی میں ہمارا یوم آزادی ہے، 14 اگست ہے. آزادی کی یاد منانے کے لیے بھی قوم تیار ہے. بہت سی باتیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں مجھے. تو میں سب سے پہلے اس مکتب کی بات کروں گا، اس ادارے کی اور اس یونیورسٹی کی بات کروں گا جس کے معلم ہیں محمد عربی. چنانچہ کتاب اللہ سے میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا، اس حصے میں اسی ادارے اور مکتب کی تاریخ تعمیر بیان کی گئی ہے. بعض یادگار عمارتوں کی زمین پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ عمارت فلاں تاریخ کو فلاں شخصیت کے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، یا اس کی اوپننگ ہوئی تھی، افتتاح ہوا تھا. تو محمدی دارالعلوم کی زمین پہ یہ عبارت لکھی ہے کہ اس کی بنیادیں ان ہستیوں کے ہاتھوں سے رکھی گئی تھیں کہ جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. پوری زندگی قربانیوں سے عبارت. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایثار اور قربانی کی پہچان ہے. یہ دونوں شخصیتیں اور دونوں کردار ہیں. انہوں نے بنی نوع انسان کے سامنے معیار قائم کیا ہے ایثار اور قربانی کا، اور محمدی دارالعلوم کی بنیاد انہی ہاتھوں نے رکھی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ دارالعلوم مجاہدوں کا بنایا ہوا ہے، مجاوروں کا نہیں بنایا ہوا. بے شک یہ سب وقت مجاہدین کا بنایا ہوا دارالعلوم. یہی وجہ ہے کہ اس سے نسبت رکھنے والے بھی مجاہد ہوتے ہیں، مجاور نہیں ہوتے. جنہیں اس مکتب سے سچی نسبت ہے، اس نسبت کی صداقت کی پہچان یہی ہے کہ وہ مجاہد ہوگا. بدر سے لے کر یرموک تک، احد سے لے کر تبوک تک، اور مدائن و قادسیہ سے لے کر شاملی تک اور بالا کوٹ تک، یہ تاریخ کے تمام زاویے اور ہمارے شاندار ماضی کے تمام اسالیب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مکتب مصطفی نے مجاہد پیدا کیے. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اور جب بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی، رشد و ہدایت کے اس عالمی مرکز کی جس نے پوری کائنات میں اجالے تقسیم کرنے تھے، روشنیاں بانٹنی تھیں،
تاریکیوں کا آخری علاج، اندھیروں کا آخری علاج بیت اللہ، اس کی بنیادیں اٹھا رہے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام۔ ابراہیم وہ ہے کہ جس نے اس کی رضا جوئی میں اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو اور اپنے وطن کو قربان کیا۔ سب سے پہلے اس کی مشیت کے مطابق اپنی جان دہتے ہوئے شعلوں میں پیش کر دی۔ پھر ہجرت کر کے چلے گئے شام کی طرف، پھر اپنی عصمت مآب بیوی اور لخت جگر کو ویرانے میں چھوڑ آئے۔ کیا کہا کسی صاحب نظر نے کہ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ قرآن کریم نے جسے بواد غیر ذی زرع کے الفاظ سے پیش کیا، اپنی عفت مآب بیوی اور متاع قلب و جگر اس ویرانے میں بٹھا دی جہاں تا حد نظر زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ پھر رب العالمین کے حضور ہاتھ اٹھائے، صدقے جاؤں پیغمبر کی ادائیں کتنی دل نواز ہوتی ہیں، ہر ادا سے اللہ کی توحید کا پیغام ٹپکتا ہے۔ ویسے قرآن کریم میں ایک تصور الحمد سے والناس تک حکمرانی کرتا ہے۔ ہر کلیے کی ایک روح ہوتی ہے نا، تو قرآن کریم کا جو کلیہ ہے اس کی روح اللہ کی توحید ہے۔ اپنی بیوی اور لخت جگر کو اس ویرانے میں بٹھا کر ہاتھ بلند کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے ہمارے پروردگار، میں نے محض تیری رضا جوئی میں تیری خوشنودی کے لیے اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں بٹھا دی جہاں بظاہر زندگی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے، لیکن الہ العالمین میں تو انہیں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں. عزیز دوستو، میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ابراہیم علی نبینا وعلیہ تسلیم جو اس ملت کی جد امجد ہے، ملت اسلامیہ کی، ان کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. وطن چھوڑا، جان باطل کی جلائی ہوئی آگ میں جھونک دی، پھر یہ کہ لخت جگر کے گلے پہ خنجر پھیرا. یہ اس کی مرضی کہ اس نے وہی کیا جو چاہا، لیکن خلیل اللہ نے تو ایثار اور قربانی میں ایک معیار قائم کیا، اپنے آپ کو انگاروں میں جھونک دیا. پھر یہ اس کا فیصلہ تھا کہ انگارے پھول بن گئے. امتثال امر الہی میں لخت جگر کے گلے پہ خنجر پھیر دیا، پھر یہ اس کی مرضی تھی کہ اس نے بچا لیا، اس کی جگہ دمبا ذبح کر دیا. اہلیہ کو اور اپنے لخت جگر کو ویرانے میں بٹھا دیا. یہ اس کی مرضی تھی کہ اس ویرانے کو اس نے ایسی آبادی میں تبدیل کر دیا کہ کرۂ ارض پہ جتنی بھی آبادیاں ہیں اسی کے فیض سے آباد ہیں. کہ ان پھلوں میں ذائقہ بھی عجیب ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ تر و تازہ ہوتے ہیں، اپنے اندر ذائقہ بھی عجیب رکھتے ہیں. اور اس ذائقے کی انفرادیت جہاں تک میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پھلوں کی پیٹیاں جب مکہ کی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو خلیل اللہ کی دعا کی تاثیر ان میں شامل ہو جاتی ہے. ان میں عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا عزیز دوستو کہ یہ دو برگزیدہ معمار، مقدس معمار، جن کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی جا رہی ہیں، فرمایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان اللہ. اے ہمارے پروردگار، ہماری اس محنت اور کاوش کو شرف قبولیت سے نوازیے، اور اس یقین کے ساتھ ہم تیرے حضور دست بدعا ہے کہ تو ہی اپنے بندوں کی دعا و پکار سننے والا اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے. انک انت السمیع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہماری اولاد کو اس گھر کے سامنے جھکنے والا بھی بنا دے،
اس کے ادب و احترام کے قرینے بھی سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اگر ہماری اولاد میں سے کسی سے کوئی لغزش ہو جائے تو اسے بھی ازراہ شفقت معاف فرما دے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ یقیناً تو ہی شفقت کے ساتھ معاف کرنے والا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا شفیق ہے تمہارا باپ ابراہیم کہ اولاد ہزاروں سال بعد آ کر غلطیاں کرے گی، وہ اللہ کے در پہ ہزاروں سال پہلے پیشگی معافی مانگ رہے ہیں کہ الہ العالمین یہاں آ کر اگر میرے بچوں سے کوئی لغزش ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، ان لغزشوں کو معاف کر دینا. ربنا وبعث فیہم رسولا، اور اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرا گھر تو تعمیر کر دیا، دارالعلوم تو تعمیر کر دیا، رشد و ہدایت کا مرکز تو تعمیر کر دیا، اب اس میں معلم بن کر آنے والا بھی ہماری اولاد میں سے عطا کر، جو تیری آیتیں پڑھے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تیرے بندوں کو پاک بنائے گا. الہ العالمین ہماری یہ التجا ہے، انک انت العزیز الحکیم، عزت والا اور حکمت والا تو ہے. ہم مانگ سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، کہ تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ کائنات میں باد بہاری بن کر ظاہر ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکتب رشد و ہدایت میں معلم بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں. مجھے میرے دادا نے اللہ سے مانگا اور اکاڑا کہ روشن ضمیروں، انسانی تاریخ میں 3 دعائیں ہیں جنہوں نے رخ موڑ دیا ہے انسانی تاریخ کا. دعائے کلیم اللہ ہے، دعائے خلیل اللہ ہے اور دعائے حبیب اللہ ہے. فرعونی استبدادیت کے خاتمے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ہارون کی خطابت اور فصاحت مانگی. پھر انسانی برادری کی دائمی قیادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و سیادت مانگی. پھر گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ابن خطاب کی جلالت مانگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فاروق اعظم، سید عبد المجید ندیم. دعائیں تو تینوں قبول ہوئی، دعائے کلیم اللہ بھی، دعائے خلیل اللہ بھی، دعائے حبیب اللہ بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ جسے کلیم اللہ نے مانگا وہ بھی کچھ عرصہ بعد آیا، جسے خلیل اللہ نے مانگا وہ تو ہزاروں سال بعد آیا. علماء کی تحقیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کم و بیش 4000 سال کا فاصلہ. 14,000 انبیاء پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے. تو جسے خلیل اللہ نے مانگا وہ ہزاروں سال بعد دنیا میں ظاہر ہوا.
لیکن جسے حبیب اللہ نے مانگا، رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھائے، صبح ہونے سے پہلے ابن خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ پہنچا۔ یہ دوسری طرف جانا ہوگا میرا، اگر میں ادھر چلا گیا، ادھر چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں اسی زاویے پہ گزارشات عرض کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکتب میں معلم بن کے آئے ہیں جس کی بنیاد میں ایثار اور قربانی کی حدتیں ہیں، تو پھر اس کے اسمار دیکھیے، اس کے ثمرات دیکھیے، اس کے نتائج دیکھیے کہ اس مکتب سے جو انسان تیار ہوئے انہوں نے موت سے آنکھیں چار کی۔ میں کہا کرتا ہوں کافر موت سے ڈرتا ہے اور موت مومن سے ڈرتی ہے۔ کافر جب مر جائے تو وہ اپنی ہلاکت اور سب سے بڑی ناکامی سمجھتا ہے، اور مومن وہ شہادت کے لیے اتنا تڑپتا ہے کہ کوئی زندگی کے لیے کیا تڑپے گا۔ نجد کے علاقہ میں کچھ قبائل آباد تھے، بنو سلیم کے ٹائٹل سے یاد کیے جاتے تھے۔ ان کا رئیس تھا ایک عامر بن طفیل، 80 سال کی عمر تھی، کنگ آف دی عرب بننا چاہتا تھا بیچارہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے جہاں کعب بن اشرف کو مایوس کیا، وہاں اس بدبخت کو بھی اپنا فیوچر تاریک اور ڈارک نظر آنے لگا۔ تو کمپرومائزنگ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فارمولہ لایا کہ سلو کر لیں، اور سلو کی شرائط یہ ہے کہ شہروں پہ میرا حکم چلے، دیہاتوں پہ آپ، غنائم مشورے سے تقسیم ہو، اور آپ مجھے اپنا ولی عہد نامزد کر دیں۔ 80 سال کا بوڑھا ولی عہد بننا چاہتا ہے۔ یہ اقتدار کا جنون بھی اچھوں کا دماغ چاٹ لیتا ہے۔ ادروائز پہلے لگا اگر آپ نے میری یہ شرائط منظور نہ کی اور اپنے اقتدار میں آپ نے مجھے شامل نہ کیا اور اپنا ولی عہد نامزد نہ کیا تو پھر تیار ہو جائیے، قبائلی درندے مسلح لاؤں گا، جینے نہیں دوں گا آپ کو، یہاں چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کی نوجوان دھمکی سنی تو مسکرا دیے، فرمایا عامر تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں، میں دنیا میں بادشاہتیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ استحصالی قوتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انسان کے چھینے ہوئے حقوق کی بحالی کے لیے آیا ہوں۔ تو نے مجھے سمجھا نہیں، رہی تیری دھمکی، جو کر سکتے ہو کر لو۔ شخصمان تقاض دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا، اور واپس جا کر اس نے ایک سازش تیار کی، ایک منصوبہ بنایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا۔ اس میں اہم پہلو یہ تھا کہ محمد کے چاہنے والے بہت تھوڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
پڑھ ہی نہیں رہیں گے تو پرواز کیسے کر سکیں گے؟ ایک وفد وہاں سے اس نے روانہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوستی کے لبادے میں. انہوں نے بارگاہ رسالت میں التجا کی کہ اللہ کے رسول، یہ بنو سلیم کی آبادی صدیوں سے جہالت کی زندگی گزار رہی ہے، آپ ہمارے ہاں اسلام کے مبلغین بھیجیے، اور تعداد میں تھوڑے نہ ہوں، ذرا زیادہ تعداد میں ہوں، تاکہ بیک وقت تمام قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا جا سکے. ہم بھی ہدایت کی صبح سے آشنا ہوں، ہمیں بھی ایمان کا سویرا نصیب ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، اور انسان کی ہدایت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بے قرار تھے. اکاڑا کے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں کوئی باپ اپنی اولاد کی تعمیر و ترقی میں اتنا بے قرار نہیں ہو سکتا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار ہوا کرتے تھے. قرآن نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا. ہاں پیغمبر، یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، آپ اس فکر میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تیار کیا مبلغین اسلام کا، جس میں منتخب صحابہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا. 70 افراد قرآن کے قاری اور عابدین شب زندہ دار چنے ہوئے. اگر اہل علم مجھے اجازت دیں، ارباب علم و دانش اجازت دیں، تو میں عرض کروں کہ یہ اسلامی تاریخ میں باضابطہ طور پر پہلی تبلیغی جماعت تھی جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد فرمایا. 70 افراد پر مشتمل، اور جن کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. تعارف کرواتے ہیں کہ کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل. وہ دن کو لکڑیاں چنتے تھے کسب معاش کے لیے، بھیک نہیں مانگتے تھے. کسب معاش کے لیے لکڑیاں چنتے تھے، اور رات کو عابد بن کر جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رشک کرتے تھے. یہ 70 مبلغین اسلام دعوت و تبلیغ کے اس مشن پر نامزد کیے گئے، اور ان میں سے 3 افراد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی مشن پر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا، اپنا مکتوب دے کر کہ میرا یہ خط جا کر اسے پہنچاؤ، اور جو جواب دے وہ مجھے آ کر بتاؤ. یہ سفارتی مشن حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھا. وہ قراء حضرات مبلغین اسلام اپنی منزل کو روانہ ہوئے بیر مہونہ کی طرف، اور یہ 3 افراد عامر بن طفیل کی بستی میں. عامر بن طفیل کی بستی کے قریب پہنچے تو حضرت حرام بن ملحان جو اس وفد کے قائد تھے اپنے 2 ساتھیوں سے فرمانے لگے تم یہاں ٹھہرو، میں اکیلا جاؤں گا. اس لیے کہ عامر بڑا متکبر اور فرعون صفت انسان ہے، مجھے خیر کی توقع نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھ کر مشتعل ہو جائے اور تلوار کھینچ لے تو تنہا میں مارا جاؤں گا، تم 2 تو بچ جاؤ گے. صورتحال جا کر قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا. اکاڑا کے دوستوں، اس دور کی عمارت اور عصر حاضر کی لیڈرشپ میں یہی فرق ہے. اس دور کا لیڈر موت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو آگے پیش کرتا تھا، اور عصر حاضر کا لیڈر کارکنوں سے کہتا ہے تم سڑکوں پہ نعرے لگاؤ، ہمیں زندہ باد کہہ کر گولیاں کھاؤ،
اور وہ خود ڈرائنگ روم میں سگار اسموک کرتا ہے. وہ قیادت تھی، یہ منافقت ہے. اگر آپ پہ گرا نہ گزرے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا پہنچے عامر بن طفیل کے دربار میں. قبائلی قطار اندر قطار بیٹھے تھے، تلوار، تیر، کمان، نیزے اور بھالے لے کر. سفیر رسول، صحابی رسول حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا جرم تو یہ ہو گیا کہ سر نہیں جھکایا عامر بن طفیل کے سامنے. اس کے دربار میں یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے وہ سر جھکا کے آئے، لیکن یہ محمد کا غلام آ رہا تھا اور محمد عربی کے غلام اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے. ان کا سر کٹ سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا. بے شک سر بلند ہو کے آئے. عامر بن طفیل کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پیش کیا. اس نے سرسری نظر سے مکتوب رسالت دیکھا اور پھر دماغ اور کمینگی کی حد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ریزہ ریزہ کر دیا اور سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے چہرے پہ دے مارا خط کے ٹکڑے. عقب میں بیٹھے ہوئے ایک قبائلی درندے کو اشارہ کیا جس نے نیزہ پھینکا. صحابی رسول سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کی پشت میں وہ نیزہ لگا جو سینے سے پار ہو گیا. سینے سے پار ہوا تو خون فوارے کی صورت میں نکلا. حدیث میں آتا ہے کہ فعلت بالدم هكذا ونزعه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة. اس مجاہد کبیر نے خون سے دونوں ہاتھ بھر لیے، اپنے چہرے پہ ملا، اپنے سر پہ ملا اور پھر نعرہ زن ہوا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی. میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا تمہیدی کلمات میں وہ یہی تھا کہ محمد عربی کے مکتب سے نسبت رکھنے والوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. عامر بن طفیل کے دربار میں بیٹھے ہوئے قبائلی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہوں میں یہ کیسے لوگ ہیں. مر رہا ہے اور کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. آگے چل کر انہی میں سے درجنوں جب مسلمان ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو عربی کے مکتب سے نسبت رکھنے والوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. عامر بن طفیل کے دربار میں بیٹھے ہوئے قبائلی ایک دوسرے کو طرف دیکھتے ہیں، نگاہوں میں یہ کیسے لوگ ہیں. مر رہا ہے اور کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. آگے چل کر انہی میں سے درجنوں جب مسلمان ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہنے لگے ہم اپنے ایمان کا اظہار تو آج کر رہے ہیں لیکن اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کے دربار میں حرام ابن ملحان سفیر رسول نے بوقت شہادت نعرہ لگایا تھا فزت ورب الکعبہ. ہمارے ضمیر نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے اور موت سے اس شجاعت کے ساتھ آنکھیں چار کرنے والے قابل تقلید ہوا کرتے ہیں، قابل تردید نہیں ہوا کرتے. اور پھر ویسے بھی شہید قابل فخر ہوتے ہیں. اسلام میں شہیدوں پہ ماتم کرنا حرام ہے، اس لیے کہ شہادت مقصود مومن ہے، مومن کی منزل ہے. اس لیے کہ شہید کا خون قوموں کی زندگی کی تنظیم بنتا ہے، اکاڑا کے روشن ضمیروں. مجھے معلوم نہیں کہ کبھی آپ میں سے کچھ دوست بالا کوٹ بھی گئے ہیں، شاہ اسماعیل شہید کی قبر پر. مجھے جب ہزارہ ڈویژن کے دورے پہ جاتا ہوں تو ترجیحی بنیاد پر
شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاتا ہوں. ویسے ہم اللہ والوں کی قبر پہ جاتے ہیں, اشارے ثواب کرتے ہیں, فاتحہ خوانی کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر موت کو یاد کرتے ہیں کہ جب اتنے بڑے لوگ نہیں رہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں. ہاں, آباد کس قدر ہے الہی عدم کی راہ, ہر دم مسافروں کا وہ کانٹا بندھا ہوا. شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی مرکز پہ بھی جاتا ہوں, یقین فرمائیے شاہ شہید کی قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے تختہ دار پہ لٹکی ہوئی عبداللہ ابن زبیر کی لاش یاد آ جاتی. ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی تلاش میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا اور اقتدار کے نشے میں بدمست حکمران نے آرڈر دیا کہ لاش کو یہیں رہنے دیا جائے, یہ یہیں گل سڑ جائے یا پرندے سے چاٹ جائے, اس کی تدفین کی اجازت نہیں. ملا سولی پہ لٹکی ہوئی تھی, دیکھنے والے دیکھ رہے تھے. ایک دن ان کی والدہ, ان کی ماں چلی آئی اپنے لخت جگر کی لاش کو دیکھنے کے لیے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ, ہزاروں لوگ اس خاتون کے ساتھ آئے کہ دیکھیں بیٹے کی لاش دیکھ کر ایک ماں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ماں مکتب مستفلی کی تربیت یافتہ تھی. اپنے بیٹے کے لاش کے قریب آئی, لاش پہ نظر پڑتے ہی کہنے لگی شاباش میرے لخت جگر, تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا. ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہے نا تو نے, جھکا تو نہیں, جھکا تو نہیں. حلالی بیٹے ایسے ہوتے. اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمانے لگی مجھے مبارکباد دو, میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے, تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے. شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر کو دیکھتا ہوں تو وہاں سے بھی حریت کا خطبہ ٹپک رہا ہے. قبر کے سرحانے پر ایک پتھر لگا ہوا ہے. خطبہ تو میں اسے اس لیے نہیں کہتا کہ خطبہ تو وہ ہوتا ہے جسے تراشا جائے, بنایا جائے. وہ تو یوں ہی لمبا سا ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر کسی روشن ضمیر نے, کچھ نویس نے نہیں, روشن ضمیر نے یہ جذبات لکھ دیے ہیں سرخ سیاہوں کے ساتھ. فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں, اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں, شد ندایت سور اسرافیل ماں, خون خود را در کو سارے لیک دیجے حریت در ہند دیکھ. اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے پیارے اسماعیل شہید, تیری پکار تو بڑے شہید میں سورہ اسرافیل بن کر گونجی. تو نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا, آزادی کی امنگ بھر دی. جو خود کو بھول چکے تھے انہیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا. اور پیارے شہید ہمیں فخر ہے تیرے کردار پر کہ تو نے اپنے خون کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ بنا دیا, لیکن تیرے خون کا ایک ایک قطرہ آزادی کی تمہید بن گیا. جشن آزادی منانے والوں, رقص و سرود کی بدمستیوں میں اپنے ان عظیم کرداروں کو بھول جانے والوں, قصر آزادی میں اللے تللے کرنے والوں,
جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ آج آزادی کی تاریخ کا کریڈٹ ان کرداروں کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے ساری زندگی انگریز کی خوشامد کی۔ بھول گئے ہو مالٹا کی جیل میں سڑنے والوں اور قربانی دینے والوں کو۔ مالٹا کا عقوبت خانہ خود جا کے دیکھا ہے میں نے، جہاں شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے اسارت کے دن گزارے۔ کچی کوٹھریاں بمشکل اتنی اونچی اور اتنی چوڑی، نہ ٹھیک سے کھڑے ہو سکے نہ لیٹ سکے، اور سردی کی یک بستہ راتیں، صبح جس برتن کو ہاتھ لگائے وہی برف۔ ایک درد مند شاگرد ساتھ تھا، سید مدنی، جو پانی کا لوٹا ساری رات کبھی اس پہلو میں کبھی اس پہلو میں رکھتا تھا تاکہ صبح تہجد کے وقت اتنا گرم ہو کہ شیخ کو وضو کے لیے پیش کر سکوں۔ اور یہ دوستی اتنی پکی ہے کہ قبریں آج بھی اکٹھی ہیں دارالعلوم دیوبند کے قبرستان میں۔ اللہ، ہفتے میں کبھی کچھ سوکھی ہوئی روٹی دے دی تاکہ مر نہ جائیں، اور طویل عرصے کے بعد انگریز درمیان کی گیلری میں بھاری بھرکم بوٹوں کے ساتھ گزرتا تھا اور ان کوٹھیوں میں بند حریت پسندوں پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھتا تھا بغاوت کا جذبہ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں؟ برٹش گورنمنٹ کی اطاعت کرو گے کہ بغاوت کرو گے؟ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان زندہ دلوں پر، ان روشن ضمیروں پر۔ انہی کوٹھریوں میں بیٹھے ہوئے انگریز کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر فرماتے اطاعت تو کریں گے لیکن محمد عربی کی، جب تک زندہ رہیں گے انگریز کی بغاوت کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں، آزادی کی تاریخ کا کریڈٹ ان کرداروں کو جاتا ہے جنہوں نے ایثار اور قربانی کی، خون ڈالی اور اپنے حال کو اپنے شاندار ماضی سے وابستہ کیا۔ قومیں قربانیوں سے زندہ رہا کرتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حران ابن ملحان نے بڑی شان کے ساتھ جان دے دی، لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہو گئے، اور عامر بن طفیل اس بدبخت کی شقاوت ٹھنڈی نہ ہوئی، اس کی وحشت اور بڑھی۔ اس نے قبائل کو اشارہ کیا، ہزاروں آدم خور جمع کیے، نیزے بھالے تلواریں لے کر بیر معونہ پر خیمہ زن ان مبلغین اسلام پر یلغار کی جو دعوت و تبلیغ کے مشن پہ آئے تھے۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے سب خون مارا۔ وہ نہتے، یہ مسلح، وہ تعمیر کے لیے آئے ہیں، یہ تقریب کے لیے، وہ آگ بجھانے والے، یہ آگ لگانے والے، یہ مفسدین و مصلحین چن چن کر انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو ذبح کرنا شروع کیا۔ سب سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہیں، اور ایک جملہ سب کی زبان پر ہے، حدیث کے ورقوں پہ چمک رہا ہے وہ جملہ، اور صحابہ کرام فرماتے قرآنی آیات کے بعد سب سے زیادہ جو جملہ، جو عبارت ہماری زبانوں پر مچلتی رہی وہ یہی تھی جو بیر معونہ کے شہداء نے بوقت شہادت پیغام دیا تھا۔
وہ پیغام ہو سکے عزیز نوجوانوں تو اپنی نوٹ بک کے پہلے صفحے پہ لکھو. سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عربی میں ہے، وہ تو عربی نمیدانی. خون شہادت میں نہائے ہوئے ہیں اور پیغام دیتے ہیں. فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. اے طائر قدس، اللہ کے فرشتوں، ہمارا یہ پیغام ہماری برادری تک پہنچا دو. ہمارا یہ حال ہمارے آقا تک پہنچا دو اور بتا دو ہمارے دوستوں کو کہ ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی. یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بیر معونہ کے قراء کی مظلومیت کا حال پہنچا، وہ پیکر رحمت، وہ حریف جان کا بھی چارہ گر، وہ قاتل کو معاف کرنے کا ظرف رکھنے والا رحمت للعالمین، بیت اللہ میں مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر آنے والا اور اپنے ستانے والوں کو لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا پیکر رحمت اپنے ان مظلوم قراء اور شاگردوں کی مظلومیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آنسو رکتے نہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حزن و ملال کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. زور و قطار آ کے برستی رہی اور صبح کی نماز میں قنوت نازلہ شروع کی. رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو جاتے رحمت عالم اور ان ظالموں کے لیے دعائیں ہلاکت کرتے ہیں جنہوں نے مبلغین اسلام کو ریزہ ریزہ کیا. اللہم اسدد وطأتک علی مضر، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف. اے اللہ، جن ظالموں نے میرے مبلغین، میرے شہداء، میرے صحابہ کو ذبح کیا ہے، الہ العالمین تو ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے. الہ العالمین ان پر کنانی قحط نازل کر، انہیں عبرتناک انجام سے ہمکنار کر، اور یہ تیر ایسا نشانے پہ لگا کہ محمد کی بد دعا نے انہیں برباد کر ڈالا. طاعون کی وبا میں مبتلا ہوئے، گردن پہ اس قدر وزنی وہ گلٹیاں نکل آئیں، رسولیاں بن گئی اس قدر وزنی کہ اٹھانا تو کہاں، ہل بھی نہیں سکتے تھے، اور کتوں کی طرح وہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی ان سب نے جنہوں نے بیر معونہ پر مبلغین اسلام پر تیرے ستم کھینچی تھی. لیکن اکاڑا کے روشن ضمیروں، آپ نے قربانی دینے والوں کا حال تو سن لیا، مگر ایک میرے سوال کا بھی جواب دیجئے. اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ دھوکے سے بلایا جا رہا ہے میرے صحابہ کو اور بیر معونہ پہ جا کر انہیں ذبح کر دیا جائے گا تو بھیجتے انہیں؟ کبھی نہ بھیجتے. بے شک
لیکن بھیجا اس لیے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. قرآن نے قانون بیان کیا ہے کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا. کل کی باتیں جاننے والا کون؟ اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آنے والی کل کا وعدہ کیا تھا کہ جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہا، وہی بند ہو گئی. کئی دنوں تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار رہے. پھر وضاحت آئی، فرمایا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. میرے پیغمبر آئندہ کسی آنے والی کل سے متعلق آپ جب بھی وعدہ کیا کریں تو یہ نہ کہا کیجئے کہ میں بتاؤں گا یا میں کروں گا، بلکہ یوں کہا کیجئے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ بات کہوں گا یا کروں گا. اس لیے کہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی. خیریت تو ہے؟ زندہ قوموں کا جواب اسی طرح ہوتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ کہا نا، اللہ ہی. جو خصوصیات اللہ کی ذات تک مخصوص ہیں، جو صفتیں اس کی خاص ہیں، جب ان کا اظہار اور اعلان کیا کیجئے تو حسر کی لذت کے ساتھ، حسر کے لہجے میں. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی. اللہ ہی. اور ذرا ہی پہ زور دے کر تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. اجم بیمار ہو گیا نا، اجم بیمار ہو گیا. یہ کہتے ہیں اللہ بھی اور اس کے پیارے بندے بھی. اللہ بھی عالم غیب ہے، اس کے پیارے بندے بھی عالم غیب ہے. اللہ بھی مسجود ہے، اس کے پیارے بندے بھی مسجود ہیں. اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، اس کے پیارے بندے بھی. یہ جو بھی کی بیماری ہے بہت پرانی ہے. مکہ والے بھی یہی کہتے تھے اللہ بھی اور اس کے بندے بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدمے اٹھاؤں گا، کانٹے بچھاؤ گے تو پاؤں زخمی کراؤں گا، سنگ باری کا نشانہ بنوں گا، وطن چھوڑ جاؤں گا، مہاجر بن کر مدینے چلا جاؤں گا، بدر و عہد کے مرحلوں سے گزروں گا، ساری مصیبتیں گوارا کروں گا لیکن منوا کے رہوں گا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی پہ زور دینا ہے. پنجاب والوں ٹھنڈے ہو گئے ہو. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود اللہ. ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود اللہ. اور کوئی انوکھی بات آپ سے نہیں کہلوا رہا، قرآن کریم تو نماز کی ہر رکعت میں روزانہ کہلواتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم جانے کا سیدھا ہے نا، حال بھی استقبال بھی. اور قرآن کریم کلام فطرت ہے.
یہ مضارع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ مسجد میں اللہ کا سجدہ اور مسجد سے نکل کر پھر یار لوگ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. تو قرآن کریم وعدہ ہی ایسا لیتا ہے کہ یہاں بھی وہاں بھی زندگی کے پورے سفر میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب کار ساز و دستگیر. یہ جو دور بیٹھے ہیں ان کی آواز یہاں آنی چاہیے. مجھے یہاں بار بار کہنا پڑتا ہے، ناراض نہ ہونا. انڈیا میں جاتا ہوں، ہندو اور سکھوں کے معاشرے میں رہنے والے وہ مسلمان یقین فرمائیے دین و ایمان کے لحاظ سے ہم سے بہت بہتر ہے. بمبئی میں ایک عظیم الشان جلسہ تھا. رات کے 1:30 بجے جب ہی کی ضربیں لگائی ہے فرزندان اسلام نے تو چاروں طرف سے بلڈنگوں کی کھڑکیوں سے ہندو نے سر نکال لی کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. میں نے کہا کچھ نہیں ہونے لگا، تم چیختے رہتے ہو یہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے، اسلامی بم بن رہا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے بم کا تو ہمیں معلوم نہیں، ہمارا ایٹم بم یہی ہے جس نے بدر سے شاملی اور بالا کوٹ تک تمہارا وضو توڑا ہے. آئندہ بھی یہی ایٹم بم تمہارا پوسٹ مارٹم کرے گا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود. دور والے ذرا صحت مند جواب دیں، معدے سے نہیں ضمیر سے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب کار ساز و دستگیر حاجت روا و مشکل کشا ہر ایک کی ہر جگہ دعا و پکار سننے اور قبول کرنے والا بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا گناہگاروں کی بھی سننے والا اکاڑا کے روشن زمیو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے جھنڈیاں لہرا رکھی ہے، زلفیں بڑھا رکھی ہے، چادریں چڑھا رکھی ہے، آفیشل سٹائل بنا رکھے ہیں اور سلوگن یہ ہے، ماٹو یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو صرف یہی در ہے رحم رب العالمین کا جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گھر کا تیرو گبرو بت پرستی باز آ ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر ہمارے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، ہمارے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے، ہمارے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے اپنی تصنیف میں کیمیاء سعادت میں. فرماتے ہیں گہوارے میں جب بچہ روتا ہے تو مامتا بے قرار ہو جاتی ہے، فرش پہ گناہگار روتا ہے تو عرش پہ اللہ کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے.
اور مولانا جلال الدین رومی نے کیا لکھا؟ فرمایا تان گرید ابر کہ خندق چمن، تان گرید ابر کہ خندق چمن، تان گرید طفل کہ جو شد لبن، بادل نہ روئے تو گلشن نہیں کھلتے. یہ بارش کو بادلوں کا رونا قرار دیا. بادل نہ روئے تو گلشن نہیں کھلتے، بچہ نہ روئے تو دودھ نہیں ملتا. جب بادل برستے ہیں، جب بادل روتے ہیں تو گلشن کھل جاتے ہیں، جب بچہ روتا ہے تو دودھ ملتا ہے، اور جب گناہگار روتا ہے تو اللہ کی رحمت مچل جاتی ہے. پھر مثال دی کہ تان گریت کود کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نہیں آیت بجوش. ایک اللہ والے کی کہانی سنائی کہ نیک تو بڑے تھے لیکن خوش خوراک بھی بہت تھے، خوب کھاتے پیتے تھے. دن کو بازار میں جاتے 4-5 کلو گوشت لا کر بھون بھون کر کھاتے، کڑھائیاں بنتی، مرغے بھنے جاتے، ہاں جی پیتر کے کباب بنتے، دنیا بھر کے فروٹ، دنیا بھر کی سویٹ ڈشیں، دنیا بھر کا فواکہ ہاتھ اور وہ سب کچھ حضرت صاحب کے دسترخوان پہ ہوتا. اور جب لوگ کہتے حضرت اللہ والے ہو کر آپ اس قدر کھاتے پیتے ہیں تو تعویل کہتے ہیں. فرماتے جنت میں بہت ساری نعمتیں ملنے والی ہیں، مشق کر رہا ہوں، اگر ابھی سے کھانا پینا نہ سیکھا تو وہاں کیسے ہضم کریں گے؟ تعویل کے تو بادشاہ ہوتے ہیں. تو اب اس قدر خوش خوراک ہونا، اس کے لیے اپنی جیب تو کفالت کر نہیں سکتی تھی، قرض تک بھی نوبت آتی تھی، محلے والوں سے اکثر مقروض رہتے تھے. طبیعت خراب ہو گئی حضرت صاحب کی، محلے والوں نے سمجھا چھٹی ہونے والی ہے، قرضے کی رقم تو لے لو، کہیں قرض ہی نہ غارت ہو جائے. سب جمع ہو کر حضرت صاحب کی خدمت میں آئے، اور حضرت صاحب نے جب دیکھا قرضہ لینے والے آ رہے ہیں، چادر تان کر خاموشی کے ساتھ سو گئے. وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم. حضرت صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے زور سے کہا حضرت السلام علیکم، لیکن کوئی جواب نہیں دیا. چپ کر کے بیٹھ گئے کہ شاید حضرت صاحب کچھ ہلیں گے یا کوئی کھانسی آئے گی یا کچھ. سکوت مرد طاری تھا. بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی یہ قرضے کی رقم بڑی ضروری ہے، یہ بہرحال ادا کرنا چاہیے. حدیث میں بھی آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مقروض ہو کے جائے گا تو اس کی ساری عبادت، ساری نیکیاں، ساری خیرات، سارے صدقے، سب کچھ، تسبیح، ذکر، فکر، وہ سارا قرض خواہ کو دے دیا جائے گا اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. لیکن حضرت صاحب پر کوئی اثر نہیں ان باتوں کا. سوئے ہوئے خاموشی کے ساتھ. اتنے میں گلی سے ایک لڑکے کی آواز آئی، حلوہ فروش آ گیا. حضرت صاحب نے چادر ہٹائی اور فرمایا اس کو بلا لو. حلوے کا نام سنتے ہی ہوش میں آ گئے. وہ لوگ کہنے لگے بکار خیش ہوشیار. لڑکے کو بلا لیا گیا. حضرت صاحب نے فرمایا کتنا حلوہ؟ جی پورا تھال بھرا ہوا ہے، ابھی تک تو کسی نے لیا نہیں. فرمایا یہ سب ان کو کھلا دو. وہ قرضہ لینے والے سوچنے لگے قرضے کی رقم تو ملتی نہیں تھی، چلو لقمہ اتنا ہی صحیح، یہی غنیمت ہے. وہ حلوہ سارا دے دیا گیا. جو بچا حضرت صاحب نے خود کھا لیا. جب سب حلوہ کھایا جا چکا، لڑکے نے کہا جی وہ میری رقم. حضرت صاحب چادر تان کر سو گئے. لڑکے نے پھر ذرا اونچی آواز سے کہا جی وہ پیسے. وہ جو بیٹھے تھے پہلے سے لوگ کہنے لگے برخوردار ہاں مل کے کریں آوازاریاں. ہم ہائے قرضہ چیخے تو چلا آئے حلوہ. یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں گھنٹوں ہو گئے، ہماری سنی نہیں جاتی تو تمہاری کون سنتا ہے؟ صبر سے کام لو بیٹا. لیکن وہ تو بچہ تھا. پہلے چسکیاں، پھر آہیں، پھر چیخے، پھر دھاڑے، پھوٹ پھوٹ کر رویا. وہ تو دل کی گہرائی سے رویا.
حضرت صاحب سوئے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ، بچہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، اتنے میں باہر چلتا ہوئی، کسی نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا تو کوئی روپوں سے بھری ہوئی ٹرے لے کر آیا، کہنے لگا حضرت یہ ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے، قبول فرمائیے۔ حضرت نے پھر چادر ہٹا لی، اس شخص نے کہا جی آپ کے لیے لایا ہوں، جہاں آپ کا جی چاہے وہیں خرچ کیجیے۔ وہ ٹرے لے لی، کب خانوں کو رقم دے دی، لڑکے کو بھی رقم دے دی حلوے کی، جو بچ گئے وہ جیب میں ڈال لیے۔ وہ جو لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے یہی بٹن پہلے دبا دیتے، ہم اتنی دیر سے یہاں بے قرار بیٹھے ہیں، یہ بچہ بھی رو رہا تھا، پہلے ہی یہی بٹن دبا دینا چاہیے، آدمی آ جاتا اور سب کو مل جاتا، ہمیں تڑپایا، اسے رلایا۔ فرمانے لگے بٹن نہیں دبایا بھائی، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب اس کا کرم ہے۔ تم جب قرضہ لینے کے لیے میرے پاس آئے تو میں نے جیب کی طرف دیکھا، میرے پاس تو اتنی گنجائش تھی نہیں کہ میں تمہیں قرضے کی رقم دیتا۔ اب اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہ میرے پاس تھا، اور تمہاری طرف میں نے دیکھا کہ تم میں رونے والا، اللہ سے مانگنے والا، لیکن تم میں سے تو مجھے ایک سے ایک خوراک نظر آیا، رونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر میں نے یہی ترکیب سوچی کہ اس بچے سے حلوہ کھا لیا جائے، جب رقم نہیں ملے گی تو یہ روئے گا، جب یہ روئے گا تو اللہ ضرور دستگیری فرمائیں گے، اس کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی۔ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، اللہ نے تمہاری مشکل بھی حل کر دی، میری مشکل بھی آسان کر دی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، اللہ سے عزیز دوستو، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہمیں، یقین فرمائیے، ورنہ اس کا خزانہ اتنا وسیع ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، دنیا کا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ اتنا قریب نہیں انسان کے جتنا اس کی رحمت انسان کے قریب ہے۔ اور پھر اسلام کی یہ خصوصیت ہے عزیز دوستو کہ اسلام کسی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، غزوہ احد میں جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ کو ریزہ ریزہ کر دیا، 11 ٹکڑے کر دیے ایک روایت کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دقت کے ساتھ اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھتے ہیں اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ وہی وقت آیا رسول اکرم کی خدمت میں فتح مکہ کے بعد، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، باقی ساری خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں۔ لیکن واقعی کہنے لگا وہ قرآن کی وہ آیت بھی تو ہے نا، من قتل منکم متعمدا مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا۔ تو اللہ کے رسول میں تو حمزہ جیسے مومن کا قاتل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر آگے بھی تو کرو نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر وہ کہ جو اپنی اس سنگین غلطی پر شرمندہ ہو کر تائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، رب العالمین نے فرمایا پھر ہم صرف معاف نہیں کرتے بلکہ سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، وحشی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو آگے آیا ہے نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میرا نفس بڑا مغرور ہے، بہت میرا نفس ہمارا سرکش ہے، اللہ کے رسول میں اس شرط پہ پورا نہیں کر سکوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی بنوں پھر جہنم میں جاتا ہوں۔
پھر یہ آیت اتری، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر هو الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر بتا دو میرے گناہگار بندوں کو جن سے خطائیں سرزد ہو گئی، اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھو، میری رحمت کی طرف دیکھو۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تمہارا نفس بہت سرکش نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جہنم رسید کر دے، لیکن میری رحمت چاہتی ہے کہ وہ تمہیں جنت میں پہنچا دے۔ تمہارا نفس بہت سرکش صحیح، لیکن میری رحمت سے تو غالب نہیں آ سکتا۔ تو وحشی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں نے تیرا بہت بڑا دوست مارا ہے، اب قضا ادا کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا کرم کر کہ تیرا نامور دشمن ماروں۔ دعا مانگا کرتے، میں نے تیرا نامور دوست مارا ہے، اب کرم کر ایسا کہ تیرا کوئی نامور دشمن میرے ہاتھوں سے مارا جائے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے۔ صدیق اکبر کی خلافت میں جب امت مسلمہ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا اور مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر اسلامی برسرے پیکار ہوا، جنگ جاری تھی کہ ایک کونے سے آواز آئی، مسلمانوں مجھے مبارکباد دو، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا وحشی مسلمہ کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے اور اسے قتل کر چکا ہے۔ کہنے لگا میں نے حمزہ کو قتل کیا تھا، بہت بڑا داغ آیا ہے میرے زمین پر، آج مسلمہ کذاب کو قتل کر رہا ہوں، وہ محمد کا دوست تھا، یہ محمد کا دشمن ہے۔ الحمدللہ اب جب رسول کے سامنے جاؤں گا تو رحمت عالم شفقت سے مجھے گلے لگائے۔ اس لیے کہ جب یہ وحشی مسلمان ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وحشی تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، تیری جہنم تو جنت سے بدل گئی، لیکن ذرا میرے سامنے کم آیا کر، اس لیے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کی لاش کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ جب یہ حضرت وحشی نے کہا آج میں نے رسول کا دشمن قتل کیا ہے، اب حشر میں رحمت عالم مسکراتے ہوئے مجھے اپنے آغوش میں لیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیز نوجوانوں، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دے۔ افریقہ کے دورے میں ایک مقام پر ایک نو مسلم سیاستدان افریقی مجھے ملا، کرسچنٹی کو چھوڑ کر جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کی کون سی ادا پسند آئی؟ کہنے لگا اسلام کی ہر ادا دل نشیں ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے اسلام کی جس ادا نے متاثر کیا اور میں نے اسلام کو قبول کیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جب چاہو جہاں چاہو اس سے رابطہ قائم کر لو، ادروائز کہنے لگا ورنہ جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو ہمیں پادری کہتا تھا، بشپ کہتا تھا تم گناہگار ہو، دنیا کمانے میں لگے رہتے ہو ہر وقت، تم اس قابل نہیں ہو کہ گاڈ تمہاری سنے، ہم کلیسا میں بیٹھے ہوئے مقدس لوگ ہیں، تم ہمیں خوش کرو ہم اس کو خوش کریں گے، کیونکہ تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے ہماری اس کے آگے۔ اقبال نے اس لیے کہا، اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے،
پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. میں نے اس دوسرے مصرے میں ترمیم کی اتفاق سے کراچی کی کانفرنس میں. میں نے کہا اقبال نے تو کہا ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، پھر میری گزارش ہے قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو. اس نے بھی اللہ کے بندوں کو مایوس کیا ہے کہ تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹکراتا نہیں. تم ہمیں خوش کیا کرو، ہم اس کو راضی کریں گے. لیکن وہ سیاہ فام افریقی کہنے لگا ایک دن قرآن کریم کا نسخہ میرے ہاتھ آ گیا انگلش ترجمے والا. میں نے اس نقطۂ نظر سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا کہ دیکھوں مسلمانوں کے مذہب میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا کیا معیار ہے. یہاں بھی کوئی پادری تو نہیں بیٹھے ہوئے نذرانے بٹورنے والے. قرآن کریم کو اسٹڈی کیا تو کہنے لگا میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. قرآن کریم نے تو میرے ضمیر کو بیدار کر دیا. فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم. او گناہگارو، رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، جب ساری دنیا کی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، اس وقت اس کی رحمت کا دفتر کھل جاتا ہے اور وہ پکارتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو نا، میں تمہاری دعا و پکار سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. الہ العالمین تجھے کس منہ سے پکارے؟ دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں، نامہ اعمال حسنات سے خالی ہے، سیئات سے معمور ہے، کس منہ سے تجھے پکارے؟ رب العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ بھٹکا ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. اخاڑا کے روشن ضمیرو، اس لیے بتاؤ مجھے بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ زور نہیں دے رہے ہو، میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں وہ دل کہ تمہارے سینے میں اتار دوں؟ اور ہی اس جوش ایمانی کے ساتھ بلند ہو کہ بھی کے بیماروں کو دور دور تک سنائی دے اور اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر خطا کاروں کو معاف کر دینے والا کون؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مشکل کشا. یا اللہ بھی کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، بیمار دوستوں سے، کہ کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی بتائے گا اور چیخ چیخ کے بتائے گا کہ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا کیسا، جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا کیسا. مشکل کشا وہ ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے، حاجت روا وہ ہے جو کسی کا حاجت مند. واللہ هو الغنی وانتم الفقراء. او نبیو، او رسولو، او ولیو، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام انسان تم سب مانگنے والے ہو، میں دینے والا ہوں. تم گداگر ہو، میں داتا ہوں. تم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہو، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں. چلیے آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کہانی ناصر ہو. یہ انڈیا میں ہونے والے میرے کچھ بیانات کا مجموعہ پیغام حق و صداقت دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوا تھا. 2 ایڈیشن اس کے ختم ہو گئے. دیکھیے
آپ تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ یہ گفتگو ٹیپ میں ریکارڈ کر دی 2-3 مرتبہ سننے کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی اور بھر دی، یہی ہوتا ہے نا. لیکن ان لوگوں کے ذوق کی داد دیجیے کہ انہوں نے کیسٹوں سے لفظ بلند 12 تقریریں نقل کر کے شائع کر دی. 450 صفحات پر مشتمل یہ کتاب 2 ایڈیشن اس کے دیوبند سے شائع ہو کر ختم ہو گئے تھے انڈیا میں. وہ کتابیں یہاں آ نہیں سکتی تھیں تو پاکستان میں بھی اس کو شائع کر دیا گیا ہے. مختلف مضامین عنوانات پر یہ 12 تقریریں پڑھنے کے حضرات کے لیے انشاءاللہ حق و صداقت کا ذخیرہ ہوگا. جو حضرات چاہیں گے دعا کے بعد یہ آپ کو مل سکیں گی. میں جامعہ محمودیہ کے منتظمین، معاونین اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جن کی یادگاری سے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے یہ ملاقات. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. صدق اللہ مولانا العظیم.